میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ ہم برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک کلاموں کی تشریحات اس پروگرام میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کی کرم نوازی سے اعلیٰ حضرت کے خان وادے پر اشعار کے انوار کی برسات تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان نے شاعری کی صورت میں بھی دین کی بڑی خدمت کی اور عشق رسول کو بہت آگے بڑھایا۔ اور مولانا حسن رضا خان جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بھی بڑی دینی خدمات ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور آپ کی نعتیہ کتاب ہے ذوق نعت، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پبلش بھی کر دی ہے، اور اس کے کلاموں کی ترتیب وار تشریحات اس پروگرام میں ہم سنتے ہیں الحمدللہ۔ آج جو کلام ہم ناظرین کرام سنیں گے، یہ تقریباً 43 اشعار پر مشتمل منقبت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہما کے پیر صاحب کے پیر صاحب، دادا پیر حضرت سید آل احمد اچھے میاں ابن حضرت سید شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہما، اور یہ مبارک نسل پاک امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہ بہت بڑا خانوادہ ہے، اور آپ مشہور تھے اچھے میاں کے لقب سے، یہ گویا آپ کا نک نیم سمجھ لیجئے۔ آپ کی کنیت ہے ابو الفضل، اور آپ کا نام ہے سید آل احمد۔ شجرے میں شعر بھی آپ نے سنا ہوگا: دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دیں بدر العلا کے واسطے۔ تو یہاں پر اس شعر میں اچھے پیارے سے اشارہ حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے شجرہ قادریہ میں، اور شجرہ عالیہ قادریہ میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے یہ 36 بزرگ بھی ہیں، اور بہت بڑی ہستی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی بشارت جو ہے وہ آپ کے خاندان میں عطا فرمائی تھی، خواب میں تشریف لا کر، اور آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیران عظام میں سے ہیں، تو پھر آپ کی کیا شان ہوگی۔ ماررہ شریف میں آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 28 رمضان المبارک 1160 ہجری میں ہوئی، اور انگلش ڈیٹ سے یہ اکتوبر 1747 میں آپ ماررہ شریف میں پیدا ہوئے، اور دنیا بھر سے لوگ آپ سے فیض لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے ایون وہ لوگ جو اردو زبان نہیں جانتے تھے، عربی بولنے والے، فارسی بولنے والے، وہ بھی آپ سے استفادے کے لیے آتے تھے۔ بعض حضرات تو ایسے بھی آیا کرتے تھے جو بتاتے تھے کہ ہمیں خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی طرف بھیجا کہ اس زمانے میں ہمارے نائبین میں سے یہ ہستی ہے حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کا انتقال پاک جمعرات کے دن 17 ربیع الاول 1235 سنہ ہجری انگلش ڈیٹ کے حساب سے دسمبر 1819 میں 1819 میں یہ 75 سال کی عمر میں انتقال پاک ہوا، اور ماررہ شریف میں ہی آپ کا مزار شریف ہے۔ تو حضرت کی اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے حوالے سے یہ مبارک کلام ہے جو آج ہم آپ کو سنائیں گے، اور یہ کلام 43 اشعار ہیں، تو ہم 2 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت آپ کو پیش کریں گے۔ آئیے پہلے کچھ اشعار آپ طرز میں سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ الکریم حسب معمول آپ کو ان کی تشریح بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن لو میری التجا اچھے میاں، سن لو میری التجا اچھے میاں، میں تصدق میں فدا اچھے میاں، میں تصدق میں فدا اچھے میاں،
اب کمی کیا ہے خدا دے بندہ لے، اب کمی کیا ہے خدا دے بندہ لے، میں گدا تم بادشاہ اچھے میاں، میں گدا تم بادشاہ اچھے میاں، دین و دنیا میں بہت اچھا رہا، دین و دنیا میں بہت اچھا رہا، جو تمہارا ہو گیا اچھے میاں، جو تمہارا ہو گیا اچھے میاں، اس برے کو آپ اچھا کیجئے، اس برے کو آپ اچھا کیجئے، آپ اچھے میں برا اچھے میاں، آپ اچھے میں برا اچھے میاں، ایسے اچھے کا برا ہوں میں برا، ایسے اچھے کا برا ہوں میں برا، جن کو اچھوں نے کہا اچھے میاں، جن کو اچھوں نے کہا اچھے میاں، میں حوالے کر چکا ہوں آپ کے، میں حوالے کر چکا ہوں آپ کے، اپنا سب اچھا برا اچھے میاں، اپنا سب اچھا برا اچھے میاں، آپ جانے مجھ کو اس کی فکر کیا، آپ جانے مجھ کو اس کی فکر کیا، میں برا ہوں یا بھلا اچھے میاں، میں برا ہوں یا بھلا اچھے میاں، مجھ برے کے کیسے اچھے ہیں نصیب، مجھ برے کے کیسے اچھے ہیں نصیب، میں برا ہوں آپ کا اچھے میاں، میں برا ہوں آپ کا اچھے میاں، اپنے منگتا کو بلا کر بھیک دی، اپنے منگتا کو بلا کر بھیک دی، اے میں قربان عطا اچھے میاں، اے میں قربان عطا اچھے میاں، مشکلیں آسان فرما دیجئے، مشکلیں آسان فرما دیجئے، اے میرے مشکل کشا اچھے میاں، اے میرے مشکل کشا اچھے میاں، میری جھولی بھر دو دستے فیض سے، میری جھولی بھر دو دستے فیض سے، حاضر در ہے گدا اچھے میاں، حاضر در ہے گدا اچھے میاں، سن لو میری التجا اچھے میاں، میں تصدق میں فدا اچھے میاں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 11 اشعار طرز میں سماعت کی ہے اور بڑے پیارے اشعار ہیں، مختصر لائنز ہیں، چھوٹی بحر کا کلام ہے اور کچھ التجائیں ہیں، فریادیں ہیں اپنے پیر صاحب سے۔ اور یہ پیر صاحبان، یہ اللہ والے، یہ نیک بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے لیے وسیلہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم جو ان سے التجائیں کرتے ہیں، ان کی روح پاک سے گزارشات کرتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں مقام دیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی ان التجاؤں کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر رب کی عنایت سے اپنے چاہنے والوں کی مدد اور دستگیری فرماتے ہیں۔
کہتے ہیں پہلے شعر میں، سن لو میری التجا اچھے میاں، میں تصدق میں فدا اچھے میاں۔ التجا یعنی گزارش، تصدق یعنی میں صدقے، فدا یعنی قربان، تو میں آپ پر قربان، میری التجا آپ سن لیجئے۔ پھر کہتے ہیں اب کمی کیا ہے خدا دے بندہ لے، اب کمی کیا ہے خدا دے بندہ لے، میں گدا تم بادشاہ اچھے میاں۔ یعنی جب خدا پاک آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس کے بندے ہو کر اس سے لے رہے ہیں تو پھر کمی کیسی؟ میں آپ کا گدا، گدا یعنی غلام، میں آپ کا بھکاری ہوں، آپ رب سے لے رہے ہیں، مریدوں کو دے رہے ہیں، اور میں گدا ہوں آپ کا، آپ بادشاہ ہیں، رب آپ کو عطا کر رہا ہے، آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دین و دنیا میں بہت اچھا رہا، دین و دنیا میں بہت اچھا رہا، جو تمہارا ہو گیا اچھے میاں۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں اس برے کو آپ اچھا کیجئے، اس برے کو آپ اچھا کیجئے، آپ اچھے میں برا اچھے میاں۔ یہ بھی آسان شعر ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ایسے اچھے کا برا ہوں میں برا، ایسے اچھے کا برا ہوں میں برا، جن کو اچھوں نے کہا اچھے میاں۔ یعنی میں اس اچھے سے نسبت رکھنے والا ہوں، اگرچہ میں برا ہوں، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ایسے اچھے کا ہوں، ان کی نسبت والا ہوں کہ جن کو بڑے بڑے اچھے، اچھوں سے مراد یہاں پر بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگ اولیاء نے کہا کہ یہ اچھے میاں ہیں۔ اچھے میاں یہ آپ کا نام تھا، آپ کا لقب، بڑے بڑے آپ کو کہا کرتے تھے، تو میں الحمدللہ ایسے سے نسبت رکھتا ہوں، یہ اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں میں حوالے کر چکا ہوں آپ کے، میں حوالے کر چکا ہوں آپ کے، اپنا سب اچھا برا اچھے میاں۔ آپ کے حوالے ہے میرے پیر صاحب، آپ رحمت فرمائیے، کرم فرمائیے۔ پھر کہتے ہیں آپ جانیں مجھ کو اس کی فکر کیا، آپ جانیں مجھ کو اس کی فکر کیا، میں برا ہوں یا بھلا اچھے میاں۔ میں اچھا ہوں کہ برا ہوں بس آپ کا ہوں، آگے آپ جانیں کیا میرے لیے کرنا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مجھ برے کے کیسے اچھے ہیں نصیب، مجھ برے کے کیسے اچھے ہیں نصیب، میں برا ہوں آپ کا اچھے میاں۔ یعنی میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خراب ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، لیکن میرے نصیب اچھے ہیں کہ میں آپ سے نسبت رکھتا ہوں، میں برا ہوں پر آپ کا ہوں، تو بس یہ میرے لیے آپ کی نسبت سے فیض ہے، برکت ہے۔ اور یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب کسی اچھے سے نسبت ہو جائے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اب میں تو برا ہی رہوں گا، اب میں کوئی اچھی بات ہی نہیں کروں گا، اچھا کام ہی نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں عاجزی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مولانا حسن رضا یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ تو خود بہت بڑے عالم اور اللہ کے نیک بندے تھے، تو یہ تو عاجزی کے انداز بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خود کو اللہ والے تو برائی کہتے ہیں اور یہی عاجزی ہوتی ہے ان کی۔ اور یہاں پر یہ ایک نسبت کے اظہار کے لیے اور نسبت کی بزرگی اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ میں تو برا ہوں لیکن میں بڑے سے منسوب ہوں، یہی میری نجات اور کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے، اور میں ان کا ہوں، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، چلتا بھی رہوں گا، ان سے محبت کا دم بھرتا رہوں گا، ان کی سیرت کو اپناتا رہوں گا، تو پھر انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہوگا، یہ مراد ہوتا ہے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں اپنے منگتا کو بلا کر بھیک دی، اپنے منگتا کو بلا کر بھیک دی، اے میں قربان عطا اچھے میاں۔ یعنی آپ نے مجھے بلایا اپنے دربار میں ماہ ریرہ شریف میں، اور میں آپ کی بھیک لینے کے لیے آ گیا، میں آپ کی عطا پہ قربان جاؤں، آپ کے دینے پہ قربان جاؤں۔ پھر کہتے ہیں مشکلیں آسان فرما دیجئے، مشکلیں آسان فرما دیجئے، اے میرے مشکل کشا اچھے میاں۔ مشکل کشا یعنی مشکلیں حل کرنے والے، تو کہہ رہے ہیں آپ میرے مشکل کشا ہیں، مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں آپ، امام حسین کے بیٹے ہیں آپ، تو آپ میری مشکلیں آسان فرما دیجئے۔ پھر کہتے ہیں میری جھولی بھر دو دست فیض سے، میری جھولی بھر دو دست فیض سے، حاضر در ہے گدا اچھے میاں۔ دست فیض یعنی فیض والے ہاتھ سے، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، دست فیض یعنی فیض دینے والے ہاتھ سے میری جھولی بھی بھر دو، یہ گدا آپ کے در پر حاضر ہو گیا ہے۔ آئیے ناظرین مزید 11 شعر آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن لو میری التجا اچھے میاں، میں تصدق میں فدا اچھے میاں، دم قدم کی خیر منگتا ہوں تیرا،
دم قدم کی خیر منگتا ہوں تیرا، دم قدم کی خیر لا اچھے میاں، دم قدم کی خیر لا اچھے میاں، جاں بلب ہوں درد عصیاں سے حضور، جاں بلب ہوں درد عصیاں سے حضور، جاں بلب کو دو شفا اچھے میاں، جاں بلب کو دو شفا اچھے میاں، دشمنوں کی ہے چڑھائی الغیاث، دشمنوں کی ہے چڑھائی الغیاث، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، نفس سرکش در پہ آزار ہے، نفس سرکش در پہ آزار ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، شام ہے نزدیک صحرا ہولناک، شام ہے نزدیک صحرا ہولناک، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، نزع کی تکلیف اغوائے عدو، نزع کی تکلیف اغوائے عدو، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، وہ سوال قبر وہ شکل محیط، وہ سوال قبر وہ شکل محیط، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، پرسش اعمال اور مجھ سا اسیر، پرسش اعمال اور مجھ سا اسیر، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، بار عصیاں سر پہ راشا پاؤں میں، بار عصیاں سر پہ راشا پاؤں میں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، خالی ہاتھ آیا بھرے بازار میں، خالی ہاتھ آیا بھرے بازار میں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، مجرم ناکارہ دیوان عدل، مجرم ناکارہ دیوان عدل، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، سن لو میری التجا اچھے میاں، میں تصدق میں فدا اچھے میاں۔ آئیے ناظرین اب اس منقبت کی کچھ تشریح سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 11 شعر مزید طرز میں سماعت کیے۔ حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں یہ کلام ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں، پیر صاحب کے پیر ہیں، جیسے کہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہیں، اور ان کے پیر و مرشد
حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو میرے لیے وہ دادا مرشد ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ رہتا ہے اور تمام پیران عظام کا فیض ملتا ہے مریدوں کو۔ کہہ رہے ہیں شعر میں اگلے، دم قدم کی خیر منگتا ہوں تیرا، دم قدم کی خیر منگتا ہوں تیرا، دم قدم کی خیر لا اچھے میاں۔ دم قدم کی خیر یہ ایک طرح سے مانگنے کا انداز ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی خیر ہو۔ دم قدم یعنی آپ کا وجود، دم مانے سانس، قدم یعنی آپ کا وجود پاک، مراد یہ کہ آپ کی خیر ہو، میں آپ کا منگتا ہوں۔ دم قدم کی خیر یہ دعائیہ انداز ہے، آپ کی خیر ہو، منگتا ہوں تیرا، میں آپ کا منگتا ہوں، دم قدم کی خیر لا اچھے میاں۔ اب یہاں اپنے لیے التجا ہے کہ میرے دم قدم کی خیر لائیے اور میرے وجود کی خیر کر دیجئے، میری خیر کر دیجئے اے اچھے میاں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جاں بلب ہوں درد عصیاں سے حضور، جاں بلب ہوں درد عصیاں سے حضور، جاں بلب کو دو شفا اچھے میاں۔ جاں بلب یعنی تکلیف میں، بہت پریشان تڑپتا ہوا، تو کہہ رہے ہیں درد عصیاں سے میں جاں بلب ہوں۔ درد عصیاں مانے گناہوں کی تکلیف، عصیاں گناہ کو کہتے ہیں، گناہوں کی تکلیف سے تڑپ رہا ہوں، اے میرے اچھے میاں آپ مجھے شفا دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دشمنوں کی ہے چڑھائی الغیاث، دشمنوں کی ہے چڑھائی الغیاث، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ چڑھائی یعنی کسی کا حملہ کرنا، دشمنوں نے حملہ کیا ہوا ہے، یہ نفس و شیطان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ الغیاث یعنی المدد، میری مدد کیجئے، ہے مدد کا وقت یعنی مجھ پہ تکلیف کا وقت پڑا ہوا ہے اے اچھے میاں۔ اور اب یہ جو لائن ہے، یہ مصرع ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں، یہ تقریباً 10-11 اشعار تک جاری رہے گا۔ یہ ہر شعر کی دوسری لائن یہی ہوگی، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ اور یہ قبر، نزعہ، سکرات اور محشر کے معاملات کے لیے اپنے پیر صاحب سے گویا عافیت اور خیر کی التجائیں کر رہے ہیں کہ آپ مجھے سنبھالیے گا۔ تو کہتے ہیں اگلے شعر میں، نفس سے سرکش در پہ آزار ہے، نفس سے سرکش در پہ آزار ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ نفس سے سرکش یعنی بدحال نفس، سرکش جو بپھرا ہوا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ در پہ آزار یعنی تکلیف دینے پر تلا ہوا ہے، در پائے یا ہونا یعنی کسی چیز پر تلا ہونا، لگے رہنا، کسی طرح تکلیف پہنچا دوں، اسے مروا دوں، اسے برباد کر دوں، یہ میرا نفس ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ پھر کہتے ہیں، شام ہے نزدیک صحرا ہولناک، شام ہے نزدیک صحرا ہولناک، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ شام سے مراد یہاں رات ہے، شاعری میں شام رات کے معنی میں ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں رات نزدیک ہے اور صحرا بہت خطرناک ہے، ہولناک یعنی بہت خطرناک۔ اب یہاں صحرا سے مراد دنیا کا ویرانہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا ویرانہ ہے، اور اس سے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے کہ قبر بھی ایک طرح کا ویرانہ ہے، تو یہ ویرانہ ہولناک ہے، اے میرے اچھے میاں میری مدد فرمائیے۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں، نزع کی تکلیف اغوائے عدو، نزع کی تکلیف اغوائے عدو، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ نزع کی تکلیف الگ کھڑی ہے سر پہ، اور اغوائے عدو، عدو یعنی دشمن، اغوا مانے اس کا کیپچر کر لینا، قابو کر لینا۔ یہاں دشمن سے مراد شیطان ہے کہ وہ موت کے وقت پورا زور لگا دیتا ہے کہ مومن کا ایمان ضائع کر دے اور اسے اپنے بس میں، اپنے کنٹرول میں لے لے۔ جس کا ایمان ضائع ہو گیا وہ شیطان کے کنٹرول میں گیا۔ تو کہہ رہے ہیں اغوا عدو الگ ٹینشن ہے اور نزع کی تکلیف الگ ٹینشن ہے، ایسے میں آپ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ پھر کہتے ہیں، وہ سوال قبر وہ شکل محیب، وہ سوال قبر وہ شکل محیب، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ شکل محیب، محیب کہتے ہیں ہیبت ناک، ڈراؤنی۔ کن کی شکلیں؟ جو گناہ گاروں اور فاجروں اور فاسقوں اور کافروں پر سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، وہ بڑی ڈراؤنی شکلوں میں آئیں گے، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی شکل محیب، سوالات قبر یہ الگ ٹینشن، اور ان کی شکلوں کو دیکھنا الگ ٹینشن، ان کو دیکھ کر کلیجہ پھٹ جائے، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ پھر کہتے ہیں، پرسش اعمال اور مجھ سا اسیم، پرسش اعمال اور مجھ سا اسیم، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ پرسش یعنی پوچھ گچھ، اعمال کا حساب کتاب، اور مجھ سا اسیم یعنی اسیم کہتے ہیں گناہ گار کو، تو میرے جیسا گناہ گار کیا جواب دے گا، آپ مدد فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بار عصیاں سر پہ راشا پاؤں میں، بار عصیاں سر پہ راشا پاؤں میں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ بار عصیاں یعنی گناہوں کا بوجھ ہے سر پہ، اور پاؤں میں ریشہ، ریشہ یعنی کپ کپی،
پاؤں بھی تھر تھرا رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، اور سر پہ بوجھ ہے۔ جب سر پہ بوجھ ہو تو پاؤں کا زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں تو پاؤں بھی کپ کپا رہے ہیں اور اتنا بوجھ گناہوں کا، میں کیسے چلوں؟ آپ مدد فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خالی ہاتھ آیا بھرے بازار میں، خالی ہاتھ آیا بھرے بازار میں، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ یہاں بھرے بازار سے مراد محشر کا میدان ہے کہ میں محشر میں خالی ہاتھ آیا، جہاں لوگ نیکیاں لے کے آ رہے ہیں، کوئی نمازیں لے کے آ رہا ہے، کوئی روزے لے کے آ رہا ہے، میں خالی ہاتھ آ گیا، کوئی کام نہیں کر سکا، آپ مدد فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مجرم ناکارہ و دیوان عدل، مجرم ناکارہ و دیوان عدل، ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں۔ یہ مجرم ناکارہ ہے، بیکار مجرم آ گیا، اور یہاں عدل کا دیوان ہے، عدل کا عنوان ہے۔ عدل یعنی آج پوری جزا ملنے کا دن ہے، عدل کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر میں کس طریقے سے کھڑا رہ سکوں گا؟ اگر عدل ہو گیا تو جہنم میں جاؤں گا۔ آپ کرم کیجئے کہ فضل ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ رب کریم کی بارگاہ میں اچھوں کی سفارش اور شفاعت تو محشر میں قبول ہوگی، یہ تو احادیث مبارکہ کا مضمون ہے۔ بہرحال یہاں پر 22 اشعار مکمل ہوئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید اس کلام کے تقریباً 21 اشعار باقی ہیں، وہ اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل